والقرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ جس طرح کہ ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ سب سے گزارش کی تھی کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو موجود رسومات ہیں اس کے حوالہ سے عرض کریں گے کہ ان میں کون سی رسومات ہندوانہ ہے۔ کل جو تھی وہ رسم ہم نے پیدائش کے حوالے سے عرض کی تھی کہ بچے کی پیدائش کے حوالے سے مسلمانوں کے اندر کون سی غلط رسومات ہیں اور اسلام نے ہمیں کس رسم کا کس طریقے کا ہمیں درس دیا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل حقیقہ اور ختنہ کے متعلق آپ کی بارگاہ میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عام طور پر حقیقہ اور ختنہ کے موقع پر یہ رسمیں پاکستان میں اور ہندوستان میں پائی جاتی ہیں۔ بہت سی جگہ پر حقیقہ کی جگہ چھٹی وہ منائی جاتی ہے۔ چھٹی وہ جو کہ بچے کے پیدائش کے چھٹی یا 6واں دن ہوتا ہے۔ اس رات کو مسلمان یہ رسم کو ادا کرتے ہیں اور اس میں خرابیاں کیا کیا ہیں۔ پہلے نمبر پر چھٹی یہ تو صراحتاً خالصتاً ہندوانی رسم ہے۔ ان لوگوں نے ہندوؤں نے یہ رسم حقیقہ کے مقابلے میں ایجاد کی تھی اور پھر اس کے بعد جو بچہ ہے اس کو چھٹے دن اور رات کے وقت جو ہے عورتیں جمع ہو جاتی ہیں اور وہ مل کر گانا گاتی ہیں۔ پھر اس پر بچے کو ٹوکری سے اٹھا کر یا کمرے سے اٹھا کر وہ عورتیں رات کے وقت باہر لاتی ہیں اور انہیں اس بچے کو ستارے دکھاتی ہیں۔ پھر میٹھے چاول تقسیم کیے جاتے ہیں۔ گیت نہایت بیہودہ قسم کے گائے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی یہ رسومات ہیں یہ ہندوؤں کی رسمیں ہیں اور پھر جو ہے حقیقہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنی برادری کے حساب سے جانور کو ذبح کرتے ہیں۔ پھر وہ دیکھتے ہیں کہ جو گوشت ہے وہ تمام برادری کے اندر یہاں تقسیم کیا جاتا ہے، یہاں عمدہ قسم کے کھانے بنا کر لوگوں کی دعوت عام کی جاتی ہے۔ اور یہ بھی چیز ایک مشہور ہے، بلکہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ دلہن کا پہلا جو بچہ ہے وہ اپنے میکے کے اندر اس کو جنے، پھر اس کے بعد جو ہے حقیقہ وغیرہ کا سارا خرچہ دلہن کے ماں باپ ان کے یہ ذمہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اگر دلہن کے ماں باپ نہ کریں تو ان کے لیے یہ بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ جب ختنہ کا وقت آتا ہے تو ایسی رسمیں ہوتی ہیں کہ خدا کی پناہ۔ پھر ختنہ سے پہلے پوری رات یہ لوگ عورتیں وغیرہ جاگتی ہیں اور پھر جیسے ایسی راتوں کو یہ عورتیں نام دیتے ہیں خدائی رات۔ میرے دوستو یہ اسلام میں بالکل غلط رسومات ہیں اور پھر
جو ہے کچھ چیزیں وہ محلے میں تقسیم کی جاتی ہیں، جو کہ فجر کے وقت لڑکیاں یا عورتیں جو ہیں، مسلمان کی بیٹیاں، وہ فجر کی نماز کے بعد جا کر مسجد میں تیل جلاتی ہیں۔ ایسی رسومات اسلام میں موجود ان لوگوں نے کر دی ہوئی ہیں، اور بعض جگہ تو یہ رسمیں جو ہیں یہ شادی کے طور پر ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جب ختنے کا وقت آتا ہے تو قرابت دار جمع ہوتے ہیں جن کی موجودگی کے اندر ختنہ ہوتا ہے۔ نائی ختنہ کر کے اپنا پیالہ یا ٹوکری وہ جو لوگ جمع ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو اس کے بچے کے رشتہ دار یا اس باپ کے رشتہ دار ہیں وہ اپنی حیثیت کے ساتھ پیسے رکھتے ہیں، اور جو غریب ہے تو وہ ایک بندہ 100 رکھ دے گا، دوسرا 200 500۔ لیکن امراء کے گھر دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ نائی کو جو ختنہ کرنے آ رہا ہے اس کو بے پناہ رقم دیتے ہیں، اور یہ پھر بچے کا جو والد ہے وہ اپنی طرف سے برادری کی دعوت عام کرتا ہے، اس کی روٹی پکاتا ہے۔ پھر بچے کے والد جو ہیں وہ اپنی بہو بیٹیوں وغیرہ کو کپڑے دیتے ہیں، اور بچے کے جو ننیال ہے دلہن کے ماں باپ وہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں کہ وہ بچے کی جو والدہ ہے اس کے لیے، اس کے گھر کے جو عزیز ہیں، ان کے گھر کے رہنے والے ہیں، ان کے لیے کپڑے اور بہت ساری چیزیں پیش کی جاتی ہیں، پیسے بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ ان رسومات کے اندر جو خرابیاں ہیں اس حوالہ سے کچھ عرض کروں گا کہ چھٹی کرنا خالصتاً ہندوانی یہ رسم ہے جو کہ انہوں نے حقیقہ کے مقابلے میں ایجاد کی ہے۔ پھر ہم پہلے بھی یہ عرض کر چکے ہیں کہ گانا گانا عورتوں کا یہ حرام، مرد کا بھی گانا گانا حرام ہے، اور پھر اس گانے کے اوپر ان کی دعوت کی جاتی ہے، حرام کام کے بدلے انہیں حرام پیسہ دیا جا رہا ہے، یہ بھی ایک غلط رسم ہے۔ پھر جو ہے اب دیکھیں کہ چھٹی جو ہے اس کو ختم کر کے جو اصل طریقہ ہے اسلام نے پیش کیا اس کو اپنایا جائے۔ حقیقہ اور ختنہ کے لحاظ سے اتنی رقم ضائع کی جاتی ہے، خرچ کی جاتی ہے۔ الامان والحفیظ اتنا کرانا ایک سنت عمل ہے اور سنت عبادت ہے۔ عبادت کو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ جو چیز ثابت ہے اسی طرح کرنی چاہیے۔ اس میں اپنی طرف سے رسومات کو لا کر، فضول رسومات کو ڈال کر لغویات میں مت استعمال کیا جائے۔ اور پھر جو ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا کہ ایک شخص نے لکھا کہ ایک بندہ ملا مجھے جس نے ختنہ نہیں کروایا تھا۔ پوچھا گیا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ میرے باپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ لوگوں کی دعوت کر سکتا۔ میرے دوستو، اپنی ناک رکھنے کے لیے لوگ قرضہ لیتے ہیں، پھر دوسروں کے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں جو کہ حرام ہے۔ پھر یہ دیکھا گیا ہے، رواج دیکھا گیا ہے کہ فار ایگزامپل دیکھا جائے کہ کسی کے گھر میں شادی ہے یا کوئی دعوت ہوئی ہے، ہم لوگ گئے ہیں، انہیں 5,000 دیا ہے یا 8,000 دیا ہے، لیکن ہم جب واپس آتے ہیں تو ہمارے گھر میں کوئی فنکشن ہو تو ہماری یہ نیت ہوتی ہے یہ ہمیں 10,000 دے، یعنی کہ 8,000 وہ پچھلا جو ہم نے دیا ہے وہ، اور 2,000 جو ہے وہ اپنے اوپر لے لیتے ہیں، یہ اسے دوبارہ لٹانا ہے۔ میرے دوستو، یہ بالکل غلط رسم ہے، ایسی رسومات کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اور پھر
ایسی یہ جو رسم ہے اس میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اور فساد ایسی رسمیں برپا کرتی ہیں کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی نہیں گیا، وہ جھوٹ بول دیتا ہے میری فلاں مجبوری تھی میں تمہارے فنکشن پہ نہیں آ سکا، تو وہ پہلے نمبر پہ جھوٹ کے اندر مبتلا ہو گیا۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس شخص جس کے گھر میں دعوت تھی اس کے دل میں بھی اس کے لیے بدگمانی آئی کہ اس نے میرے پیسے دینے تھے، وہ پیسے بھی لٹانے آیا۔ یہ دونوں چیزیں ہمارے آپس کے محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر رہی ہیں۔ پھر آپ خود دیکھیں کہ جو پھر ایسا عمل کرتے ہیں، ہر کوئی غریب امیر بھی نہیں ہوتا، غریب بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی ناک رکھنے کے لیے یہ قرضہ بھی لیتے ہیں، پھر قرضے کے اوپر سود، یہ گناہ پہ گناہ کر رہا ہے۔ تو ایسی رسومات کا ہمیں بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ اسلام جس چیز کا درس دیتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن، چھٹے نہیں 7ویں دن جو ہے اس کا حقیقہ کیا جائے، اگر نہ ہو سکے تو 15 یا 21ویں روز اس کا حقیقہ کر دیا جائے۔ اگر فار ایگزامپل دیکھا جائے، مثال دی جائے کہ بچے کی ولادت جمعے والے دن ہوئی ہے تو آنے والی جمعرات کو اس کے ختنہ اور حقیقہ یہ کر دینا چاہیے، اور حکم بھی یہی ہے۔ اور پھر جو حقیقے کے حوالہ سے جو شریعت نے رہنمائی کی ہے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے جو 1 سال کا کم از کم ہو، اور لڑکی جو ہے اس کے لیے 1 بکرا۔ اس میں پھر طریقہ کار یہ ہے، یہاں وہ جو ہے گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کرے، پہلا غرباء کے لیے، دوسرا اپنے رشتہ داروں کے لیے، تیسرا اپنے گھر کے لیے۔ ہاں اگر وہ چاہتا ہے تو یہ سارے کا سارا تقسیم کرتے رشتہ داروں میں یا فقراء میں یا اپنے گھر میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جو اسلام نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ بکرا فار ایگزامپل ذبح کیا ہے تو اس میں جو ہے اس کی ہڈیوں کو مت توڑا جائے، اس کے جوڑوں سے جدا کیا جائے، کھا کر پھر جو ہے وہ بکرے کی جو ہڈیاں اسے دفنا دیا جائے۔ اگر کوئی بندہ بڑا جانور لیتا ہے، اس کے پاس اولاد ہوئی ہے، ایک بچی ہے، ایک بچہ ہوا ہے، تو وہ بڑا جانور بکرا نہیں لیتے، تو ایسا کرتا وہ گائے وغیرہ کچھ لے لیتا ہے، تو پھر اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ بکرا جو ہے وہ گائیں وغیرہ اس میں وہ حصے کر لے، 2 حصے لڑکے کے لیے، 1 حصہ لڑکی کے لیے، یا وہ سارے کا سارا اس میں غرباء میں تقسیم کر دے۔ اگر کوئی اس میں ایک شرعی مسئلہ یہ بھی ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ قربانی کے جانور میں حقیقہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے۔ حقیقہ جو ہے، ایک بات یاد رکھیں، حقیقہ یہ فرض یا واجب نہیں، یہ سنت مستحبہ ہے۔ اور پھر غریب آدمی کو ہرگز یہ اجازت ہی نہیں شریعت دیتی کہ وہ سودی قرضہ لے کر حقیقہ کرے۔ قرض لے کر تو زکوٰۃ بھی دینا جائز ہی نہیں۔ یہاں تو حقیقہ زکوٰۃ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر صاحب مال ہے اس پر فرض ہے، اگر اس کے پاس مال نہیں تو وہ قرض لے کے زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا، اور جو حقیقہ ہے وہ تو زکوٰۃ سے افضل تو نہیں۔ زکوٰۃ فرض ہے، حقیقہ سنت ہے۔ میرے دوستو، فرض کے لحاظ سے دیکھا جائے، فرض یہاں حکم ہو رہا ہے کہ فرض کے لیے بھی قرض نہ لو، تو یہاں سنت پر عمل کرنے کے لیے ہم لوگ قرض لیں، یہ بھی غلط بات ہے، غلط رسم ہے۔ ختنے کا سنت طریقہ یہ ہے کہ 7 برس بچے کا ختنہ
یعنی کہ 7 سال سے جو ہے اندر ہی بچے کا ختنہ کرا دیا جائے۔ ختنہ کی عمر 7 سال سے 12 برس تک ہے، یعنی کہ بچے کی پیدائش ہوئی شروعات میں، یعنی کہ 7ویں دن یا 21ویں دن نہیں ختنہ ہوا، تو اس حوالہ سے جو ہے ہم لوگ کو شریعت اسلامیہ نے یہ اختیار دیا ہے کہ 7 سال سے لے کے 12 سال تک اس کا ختنہ کروا سکتے ہیں۔ ہاں کوئی غیر مسلم ہے تو وہ جا کے 40 سال میں اسلام لے کے آیا یا 20 سال کی عمر میں مسلمان ہوتا ہے، پھر اس وقت اس کا ختنہ ہوگا۔ اس کے شرعی احکامات الگ ہیں کہ اس کا ختنہ کون کرے گا، کس سے اس نے کروانا ہے، یہ الگ ایک ٹاپک ہے۔ بعض لوگ حقیقی کے ساتھ ختنہ کرنے میں یہ آسانی اور آرام، یعنی کہ دیکھا جائے کہ حقیقی کے ساتھ ختنہ کر دیا جائے، یہ آسانی ہوتی ہے اس میں، کیونکہ وقت بچہ ہے یہ اس وقت چل نہیں رہا ہوتا۔ پھر اس بچے کے زخم پر احتیاطیں بھی ہیں جو کہ اسلام نے ہمیں دی ہیں کہ بچہ چلنے کے قابل تو ہے نہیں تاکہ زخم بڑھ لے۔ اگر ماں کا دودھ، یعنی کہ عورت ہے جو اس کی ماں ہے، اس کا دودھ جو ہے وہ بچے کے ختنے والی جگہ پر ڈالا جائے تو زخم جلدی درست ہوگا۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو ختنے کے ساتھ اس بچے کی احتیاط نہیں کرتے تو ان کو نقصان ہوتا ہے، مرد کے جو شرمگاہ ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں یہ احتیاطیں بتائی ہیں کہ ایسی رسومات سے بچ کر یہ اسلام نے جو طریقہ بتایا اس کو اختیار کیا جائے۔ پھر اس میں ایک احتیاط یہ رکھی جائے، جو ختنہ کرنے آ رہا ہے اس سے اس کی اجرت پہلے طے کر لی جائے کہ میں تمہیں 500 دوں گا یا 1000 دوں گا یا 2000 دوں گا، یہ طے کر لی جائے۔ پھر جو ہے اس میں ضروری نہیں کہ وہ ختنہ کرنے کے بعد اس کے کٹورا لے کے وہ گھومے، یہ بھی ایک غلط عمل ہے جس میں رشتہ داروں کو شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور پھر جو اس میں خرابی یہ ہے کہ بچی جو ہے، دلہن جو ہے، اس کا بچہ میکے میں پہلا پیدا ہو، اس کے اخراجات سارے اس کے میکے والے لڑکے کے سسرال والے ادا کریں۔ تم لوگوں نے لڑکی جو ہے اپنے گھر میں لائی ہے، اب وہ تمہارے گھر کی بیٹی ہے، اس کی تربیت، اس کے معاملات، اس کے اخراجات وہ سارے تمہارے سر پر ہیں، اور تم کہتے ہو کہ اس کے والدین ادا کریں۔ میرے دوستو، یہ رسومات بالکل اسلام کے برخلاف ہیں۔ ہمیں ایسی رسومات کو ترک کرنا ہے اور اسلام کے طریقے پر عمل کرنا ہے، اور جو ہے اسلام ہمیں امن کا درس دے رہا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو اسلام کے دائرے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کل میرے ماموں جان کا وصال ہوا ہے، دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان کی ختمی مغفرت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔